بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں سید عمران شفقت آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ آج کوئی اچھا دن نہیں ہے۔ صبح 10 بجے کراچی اسٹاک ایکسچینج پر دہشت گردوں نے حملہ کیا، 6 پاکستانی شہید ہوئے، 4 سیکورٹی گارڈ تھے، ایک پولیس اہلکار اور ایک راہگیر تھا، عام شہری تھا پاکستانی، وہ شہید ہوئے اور حملہ آور چاروں دہشت گرد مارے گئے۔ اور بتایا یہ جا رہا ہے کہ یہ فدائی حملہ تھا، یعنی وہ واپس جانے کے لیے نہیں آئے تھے۔ بی ایل اے نے اس کی ذمہ داری قبول کی ہے۔ 25 جون کو میں نے ایک ویلاگ کیا تھا، آپ کی خدمت میں یہ گزارش کی تھی کہ لداخ کا یہ جو شکست ہوئی ہے چین کے ہاتھوں بھارت کو، وہ اس کا بدلہ پاکستان سے لینا چاہتا ہے۔ اس کی 2 وجوہات ہیں وہ کیوں لینا چاہتا ہے۔ ایک کہ وہ یہ سمجھتا ہے کہ چین نے جو کچھ کیا ہے اس کے پیچھے پاکستان کے جو حساس ادارے ہیں ان کا بھی کوئی ہاتھ ہے، اور پاکستان کی جو فوج ہے، پاکستان کی سیکورٹی اسٹیبلشمنٹ، وہ بھی چائنا کی معاون و مددگار تھی۔ ایک تو یہ بات ہوگی۔ دوسری بات یہ وہ وجہ سمجھتا ہے کہ چین کی سافٹ بیلی پاکستان ہے سی پیک کے حوالے سے، تو چین سے اگر کوئی بھارت نے بدلہ لینا ہے تو ان کی اسٹریٹجی ہے کہ پھر پاکستان کے اوپر حملہ کیا جائے۔ اور 25 جون کو ہی میں نے آپ کو اپنے ویلاگ میں بتایا تھا کہ ہمارے حساس اداروں کو یہ لیڈ مل چکی ہے، انہوں نے ایک نیٹ ورک کو ڈی کوڈ کر لیا ہے، جس میں بھارت جو ہے وہ اس وقت پاکستان کے جو 3 پاکستان کے آپ یوں سمجھے کہ سے پاکستان مخالف جو گروپ ہیں، ایک ٹی ٹی پی ہے ان میں، ایک بلوچ جو جتنے بھی آپ کہیں کہ باغی گروپ ہیں جن میں بی ایل اے بھی ہے، جن میں ہربیار مری اور برامداخ بگٹی ان کے جو لوگ ہیں وہ بھی شامل ہیں، اور تیسرا ہے ایم کیو ایم لندن گروپ۔ الطاف حسین کے جتنے بھی پاکستان کے اندر حامی ہیں وہ بھی ایکٹیو ہو چکے ہیں، اور نیا جو ریکٹ بنایا ہے بھارت نے پاکستان میں اپنے پاکستان میں موجود اپریٹسز کا، اس ریکٹ کو انہوں نے جی اے سندھو دیش یہ ایک سلوگن دیا ہے۔ یعنی وہ پاکستان، پہلے تو منصوبہ یہ تھا الطاف حسین کی صورت میں کہ پاکستان سے کراچی کو علیحدہ کر دیا جائے، یعنی کراچی ایک علیحدہ ملک بنا دیا جائے، یا ایک فری جس کو کہتے ہیں آپ پورٹ بنا دی جائے۔ پھر اس کے بعد اب بھارت جو ہے وہ اس کے منصوبے زیادہ خطرناک ہو گئے ہیں، بلوچستان میں وہ پہلے سے کارروائیاں کر رہا ہے، اور اب اس نے یہ پاکستان کے جتنی بھی دشمن قوتیں ہیں جو پاکستان کے اندر پائی جاتی ہیں ان کا ایک نیا الائنس بنایا ہے، اور جس کا مقصد یہ ہے کہ سندھ کو پاکستان سے خاک میں بدھن علیحدہ کیا جائے۔ یہ دشمن کے ارادے ہیں، اور اس سارے کھیل کو سمجھنے کے لیے مجھے تھوڑی سی اور معروضات ہیں جو آپ سے گزارش کرنی ہے۔ وہ یہ ہے کہ بھارت جو ہے وہ اس کھیل میں پاکستان کے خلاف اکیلا نہیں ہے۔ جس طرح لداخ میں چین کے خلاف بھارت اکیلا نہیں تھا، اس کے پیچھے آپ یوں سمجھیں کہ دنیا کی بڑی طاقتیں امریکہ سمیت موجود تھیں، اسی طرح یہ کھیل جو کھیل رہے ہیں یہ بھی صرف بھارت جو ہے وہ اکیلا اس کھیل میں شامل نہیں ہے۔ تو میری معروضات جو ہیں وہ چند منٹ کی ہیں، وہ آپ گوش گزار کیجئے۔ وہ یہ ہے کہ آپ کو یاد ہوگا کہ 3 سے 4 دن پہلے جو آخری خطاب تھا وزیر اعظم کا قومی اسمبلی میں، جس میں انہوں نے اسامہ بن لادن کو شہید قرار دیا تھا، اس خطاب میں انہوں نے اپنی کامیابیوں کا بھی ذکر کیا تھا، جس میں خارجہ پالیسی کی بھی کامیابیوں کو انہوں نے گنوایا تھا۔ ان کا کہنا تھا کہ میرے آنے سے پہلے یا میری حکومت کے آنے سے پہلے امریکہ جو ہے وہ ہر دوسرے روز پاکستان سے مطالبہ کیا کرتا تھا ڈو مور کا، لیکن میرے آنے کے بعد جب سے میں نے پاکستان کی حکومت سنبھالی ہے، میں نے امریکہ کے ساتھ تعلقات اس نوعیت کے کر لیے ہیں کہ اب وہ پاکستان سے ڈو مور کا مطالبہ نہیں کرتا، بلکہ وہ پاکستان کو کہتا ہے کہ پلیز میری یہ بھی مدد کیجئے، میری یہ بھی مدد کیجئے۔ جب وزیر اعظم یہ باتیں کر رہے تھے قومی اسمبلی میں کھڑے ہو کے، اس وقت تک امریکی اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ دہشت گردی کے حوالے سے ایک رپورٹ جاری کر چکا تھا، جس میں کہا گیا تھا کہ کہا گیا ہے کہ پاکستان نے ایف اے ٹی ایف میں بلیک لسٹنگ سے بچنے کے لیے ایکشن پلان، جو پاکستان کا اپنا ایکشن پلان تھا، نیشنل ایکشن پلان میں کچھ پیش رفت دکھائی ہے، لیکن نیشنل ایکشن پلان میں یہ 2019 میں جو یہ بنا تھا کہ تمام شرائط کو یا اس کی تمام شقوں کو ابھی تک پورا نہیں کیا پاکستان نے افغان عمل میں البتہ امن کے لیے مثبت اقدامات ضرور کیے ہیں، جن میں طالبان کو افغانستان میں پرتشدد کارروائیوں میں کمی لانے کے لیے قائل کیا ہے، اور پاکستان نے بھارت مخالف گروپوں بشمول لشکر طیبہ کے حافظ محمد سعید
اور ان کے 12 ساتھیوں کے خلاف 11 دسمبر کو فرد جرم عائد تو کر دی تھی، تاہم پاکستان ابھی تک افغانستان میں لڑنے والے طالبان، حقانی نیٹ ورک اور بھارت مخالف لشکر طیبہ اور اس کی دوسری تنظیموں اور جیش محمد جیسے گروپوں کے لیے جنت ہے ابھی تک۔ یہ امریکی اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ کا یہ خیال ہے۔ وہ مزید اپنی رپورٹ میں امریکی اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ یہ کہتا ہے کہ پاکستان نے ابھی تک عالمی دہشت گردوں جیش محمد کے بانی مسعود اظہر اور 2008 کے ممبئی حملوں کے پروجیکٹ ڈائریکٹر ساجد میر کے خلاف کوئی کارروائی نہیں کی۔ امریکی اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ کہتا ہے کہ میرے سننے میں یہ آیا ہے کہ یہ دونوں پاکستان یعنی یہ دونوں گروپ جو ہیں یہ پاکستان کی ریاستی حفاظت میں آزاد رہ رہے ہیں، جبکہ پاکستانی حکومت اس سے انکار کرتی ہے۔ اس رپورٹ کا دوسرا مطلب اگر آپ غور کریں تو وہ یہ ہے کہ امریکہ آج بھی پاکستان سے ڈو مور کا مطالبہ کر رہا ہے۔ یہ امریکی مطالبہ ہے۔ عمران خان کیا سمجھتے ہیں کیا نہیں وہ ہم اس کو تھوڑی دیر بعد ڈسکس کریں گے، لیکن امریکہ آج بھی ڈو مور کا مطالبہ ہم سے کر رہا ہے، اور ساتھ میں امریکہ یہ سمجھتا ہے کہ بھارت مخالف جو پاکستان کے اندر گروپ ہیں ان کو آج بھی پاکستان سپورٹ کر رہا ہے۔ حالانکہ ہم نے حافظ سعید کو بھی پکڑ کے دیکھ لیا، حافظ محمد سعید کو، ان کے 12 ساتھیوں کو بھی پکڑ کے دیکھ لیا، ان کے ہم نے بینک اکاؤنٹ بند کر دیے، ان کو سزائیں سنا دی، لیکن امریکہ خوش نہیں ہو رہا، اور جواب میں کیا کروا رہا ہے بھارت کے ذریعے یہ جو کچھ آج ہوا ہے۔ اور جو میں نے آپ کو بتایا ہے کہ بھارت کیا کر رہا ہے، امریکہ کی مدد سے یہ کر رہا ہے کہ وہ ایک نیا ریکٹ بنا رہا ہے، جو میں نے آپ کو نام گنوا دیے، جس میں ٹی ٹی پی ہے، جس میں بلوچ یہ قوم پرست جماعتیں ہیں جو دہشت گردی پر اتری ہوئی ہیں، اور ایم کیو ایم لندن گروپ ہے جو مہاجر فریڈم فائٹرز کے نام سے ایکٹیو ہے۔ آپ کو یاد ہوگا کہ 9/11 کے بعد امریکی صدر جارج ڈبلیو بش نے صلیبی جنگوں کے آغاز کا اعلان کیا تھا، مگر بعد میں وہ اپنے اس بیان سے پھر گئے تھے۔ امریکہ چونکہ سپر پاور ہے تو وہ ایک اردو کی کہاوت ہے کہ ہاتھی کے پاؤں میں سب کا پاؤں، اس نے اپنی اس جنگ کو دہشت گردی کا غلاف چڑھایا، اور یعنی دہشت گردی کے خلاف جنگ کا اس کو نام دے دیا، مگر جو زیر تاب ہیں وہ صرف اور صرف مسلمان ہی ہیں اور پاکستان جیسے ملک ہیں۔ روہنگیا کے جو بدھو ہیں وہ بدھا کے چونکہ پیروکار ہیں تو اس لیے وہ پرامن ہیں، چاہے وہ ہزاروں مسلمانوں کا قتل کر دیں، ان پر کسی نے کوئی دہشت گردی کا الزام نہیں لگایا۔ بھارت میں مسلم کچھ جو فسادات ہیں وہ کس سے ڈھکے چھپے میں ہیں، مگر دہشت گرد صرف مسلمان ہیں، بھارت میں بھی، بھارت کے باہر بھی۔ بھارت نے کشمیر ہڑپ کر لیا اور جو لاکھوں کشمیری ہیں وہ لاک ڈاؤن کا شکار ہیں، مگر اسے ہندوستان کی ریاست کا اندرونی معاملہ مان کر عالمی سطح پر ایک خاموشی طاری ہے۔ اور الٹا اسی رپورٹ میں اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ کی رپورٹ میں امریکہ نے مقبوضہ کشمیر کو بھارت کا حصہ مان لیا اور اس کو اسٹیٹ یونین اس نے قرار دیا ہے۔ تو ایف ٹی ایف جو ہے FATF سوری میں معافی چاہتا ہوں، وہ تو آج کی بلا ہے۔ اس سے پہلے بھی یہ ساری کارروائیاں ہو رہی تھیں، اقوام متحدہ کی قرارداد 1267 کے تحت سارا کچھ پاکستان میں ہو رہا تھا، لیکن بدلے میں پاکستان کو کیا مل رہا ہے؟ ایک وہ جو عمران خان کہہ رہے ہیں کہ جی اب ڈو مور نہیں کہا جاتا، ڈو مور ہو رہا ہے پاکستان سے، اور ڈو مور کرنے کے باوجود، اتنا کچھ کرنے کے باوجود ہو کیا رہا ہے؟ یہ حملے ہو رہے ہیں، جس طرح کراچی میں ہو رہے ہیں، اور پاکستان کی سالمیت پر حملے ہو رہے ہیں، اور پاکستان کو آپ یوں سمجھیں کہ سندھ کو علیحدہ کرنے کی 100% ایک کوشش کی جا رہی ہے۔ اس لیے پاکستان کو میرا خیال ہے کہ اپنی جو ہے پالیسیز اس پہ نظر ثانی کرنی چاہیے۔ پاکستان نے بھارت کو اور بھارت کے جو اتحادی ہیں ان کو ڈو مور کے کیا جواب دینا ہے، یہ میرا خیال ہے ایک سوچنے کا وقت آ چکا ہے۔ جو BLA ہے وہ صرف اکیلی متحرک نہیں، میں بار بار کہہ رہا ہوں کہ یہ دو اور اس کے ساتھ گروپ ہیں جو متحرک ہیں، اور عمران خان صاحب کو چاہیے کہ یہ جو وہ کہہ رہے تھے نا کہ ڈرون حملے ہوتے تھے، اور امریکی سینیٹر کہتے ہیں کہ جی یہ پاکستان کی حکومت کیسی ہے کہ وہ اپنے شہریوں سے جھوٹ بولتی ہے کہ یہ ڈرون حملے ہماری مرضی کے خلاف ہو رہے ہیں، حالانکہ ہماری مرضی سے ہوتے تھے۔ تو وہ جو ڈو مور کا مطالبہ اب وہ کہہ رہے ہیں کہ عمران خان صاحب کے اب ہم سے یہ نہیں ہوتا، میرا خیال عمران خان صاحب کو بھی یہ سچ بولنا چاہیے، کیونکہ یہ سارا کچھ جو ہو رہا ہے یہ ڈو مور ہی ہے، اور ڈو مور کے جواب میں پاکستان کو کمزور کرنے کی سازشیں ہو رہی ہیں۔ BLA نے جو آج کی کارروائی کی، یہ BLA کوئی آج کا فنامنا نہیں ہے، لیکن متحرک ہو گیا ہے بہت زیادہ۔ میں آپ کو اینڈ پہ جو یہ تینوں گروپ ہیں ان میں سے ایک گروپ ہے مہاجر فریڈم فائٹر، اس کی میں آپ کو ایک پریس ریلیز ہے جو اس نے 22 جون کو جاری کی ہے، وہ میں آپ کو پڑھ کے سنا دیتا ہوں۔ مہاجر فریڈم فائٹرز کے کمانڈر حسنین عباس، یہ آپ کی اسکرین پہ بھی آ رہا ہوگا، عباس حسنین نے
نامعلوم مقام سے اپنا پیغام جاری کرتے ہوئے کہا کہ سندھو دیش کی عملی جدوجہد میں MFF کمانڈرز ہر دشمنان وطن کو صفحہ ہستی سے مٹانے کے عزم کا ارادہ رکھتے ہیں اور اپنی قوم اور پرچم کی عزت و حرمت کے حفاظت مہاجر فریڈم فائٹرز کی ذمہ داری ہے۔ آج کراچی میں 22 جون 2020 کو ہونے والے دونوں واقعات کی مہاجر فریڈم فائٹرز مکمل ذمہ داری قبول کرتے ہیں اور تمام غداران قوم، مخبروں اور دشمنان وطن کو صاف الفاظ میں یہ پیغام دے رہے ہیں کہ اب ہماری عسکری کارروائیاں آزادی کے حصول تک دن رات جاری رہیں گی اور سندھو دیش کی مخالفت کرنے والوں کو ہرگز بخشا نہیں جائے گا۔ مہاجر فریڈم فائٹرز جیے سندھو دیش۔ تو یہ اب جو ہے حکومت، اس کے لیے ایک اکانومی کا چیلنج تو تھا ہی، اب اس کے ساتھ جو اس کو سب سے بڑا چیلنج ہے وہ پاکستان کی سالمیت کا بھی ہے۔ پاکستان کو اپنی پالیسیز پر اور پاکستان کی حکومت کو اپنی جو پالیسیز ہیں ان پہ نظر ثانی کرنی ہوگی۔ میرا خیال ہے کہ حافظ سعید اور لشکر طیبہ کے بارے میں پھر سے کچھ سوچنا ہوگا پاکستان کو۔ بہت بہت شکریہ۔